جناب ڈاکٹر شہزاد کیسر، جناب تنولی صاحب، دیگر مقررین اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ آج یہاں یہ محفل منعقد ہوئی ڈاکٹر صاحب کے ذکر میں، تیسری برسی ہے ان کو۔ وقت گزرنے کا تو اندازہ آپ کو لگ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ 3 سال کیسے گزرے کوئی پوچھے تو پتہ لگے کہ بہت مشکل۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو جس طرح کے ڈاکٹر صاحب تھے، محقق تھے، عالم تھے، سب میں تو اس لیول پہ تھی ہی نہیں، اور جو بھی میں باتیں کروں گی وہ تو اپنی نجی زندگی کے بارے میں کروں گی۔ شادی میری جب ان سے ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کی اور میری عمر کی بڑی تفاوت تھی، 16.5 سال تقریباً۔ تو میرے والدین کچھ اس بات سے پریشان سے تھے، اور بھی رشتے تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جہاں میں کروں گی اقرار تو وہیں ہوگا۔ تو ان زمانوں میں تمام جو عزیز رشتہ دار ہوتے تھے، خالائیں، ماموں، کزنز، ہر ایک اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ تو ہر ایک نے سب کے بارے میں اظہار کیا، لیکن مجھے یاد ہے میرے خالو تھے سردار رشید، جو بعد میں چیف منسٹر، بلکہ اس وقت تھے فرنٹیئر پروونس کے اور بعد کو انٹیریئر منسٹر۔ وہ کہنے لگے بیٹے ایک بات تمہیں کہوں، کم اصل سے اصیل کو ہمیشہ ترجیح دے۔ تو یہ بات مجھے ان کی، اور پھر میری والدہ کہنے لگی کہ دیکھیں یہ تمہیں شاید تاثر ہے کہ اور باقی لڑکوں سے یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور زیادہ علمیت ہے، لیکن یہ عمر کی تفاوت جو ہے نا، یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار دیا ہے اور تمہاری رفاقت کو بہت لمبی نہیں ہوگی۔ یہ مجھے ایک قسم کا انہوں نے ڈراوا سا ہی دے دیا۔ تو بڑا میں نے سوچا، پھر میں نے کہا نہیں چلے جو بھی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں، چاہے میں اتنی عقل مند نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن پڑھنے لکھنے میں میں ہمیشہ اول درجہ حاصل کرتی تھی، پوزیشن اول ہمیشہ، بورڈ میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، ماسٹرز میں بھی، جہاں بھی۔ میں نے کہا ان لوگوں کی سطح ہی سا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے مطالعہ اور علم، تو ان کے بارے میں مجھے یہ تاثر ہوتا ہے کہ کم سے کم بہت سمجھدار ہیں اور غور و فکر ہر بات پہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کوئی بات نہیں، جو بھی وقت جتنا بھی گزرا غنیمت ہے۔ تو چلے ہماری شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی تو آپ یقین جانیے میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی جب وہ 20 سال کا تھا، امریکہ سے پڑھ لکھ کے آ گیا، نوشہرے میں تھا، اکیلا تھا۔ تو کہنے لگا میں یہاں اکیلا کیسے رہوں، میری والدہ نے شادی کر دی۔ اب آپ دیکھیے اس کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی، اس کی اہلیہ 18 سال کی تھی۔ میرا خیال ہے 30 سال کی ان کی رفاقت رہی، کیونکہ ایک دن یکلخت اس کو یہ حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ تو حالانکہ اتنا نوجوان تھا، کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ صرف 30 سال ان کی رفاقت ہوگی۔ تو اس کے مقابلے میں میں دیکھتی ہوں کہ جو اندیشے میری والدہ نے اظہار کیا تھا، برعکس اس کے ڈاکٹر صاحب کی اور میری رفاقت جو تھی شریک حیات کے طور پہ، وہ 51 سال کی تھی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی بھی عمر میں انسان کی شادی ہو تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہوتا ہے گولڈن اینیورسری جس میں ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی اور میری ماشاءاللہ گولڈن اینیورسری بھی ہوئی، اور میں نے پھر تمام ڈاکٹر صاحب کو کہا چلیے یہ تو بہت بڑا موقع ہے، ہم تمام بچوں کو لے کے تو کروز پہ جائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس عمر میں پھر اتنا زیادہ چلنے پھرنے کے قائل نہیں تھے، حالانکہ ان کو سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ تو ہم نے ایک کروز لیا اور اس پہ ہمارے بچے بھی گئے، پوتے پوتیاں سب گئے، تو بہت اس سے وہ انجوائے انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ ہم نے یہ کر لیا۔ تو میں یہ آپ سے صرف ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ انسان کے کتنے سال کی رفاقت ہوتی ہے یا کیا نتیجہ نکلتا ہے، انسان اس پہ پہلے کوئی اپنی کیا سارائی جو کرے نا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں تو بالکل سادہ سی میری تھی، اور سطحی جو تھا اقبال کے بارے میں تمام جو میں نے حاصل کیا تھا، کچھ بھی نہیں حاصل کیا تھا۔ میں اسکول کے زمانے میں بھی بیت باسی میں اول آتی تھی، کالج میں بھی، اور اس وجہ سے مجھے شعر بہت آتے تھے، اور علامہ اقبال کے بھی شعر مجھے جاوید سے بہت زیادہ آتے تھے۔ تو کسی وقت ان کو کوئی شعر نہ یاد آنا تو انہوں نے مجھے میری طرف دیکھنا، کہنا وہ بتائے شعر کیا ہے، تو میں نے فوراً پیش کر دینا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کچھ اتنا کوئی تھا علامہ اقبال کے کلام پہ یا ان کی سوچ پہ کوئی میرا علم تھا۔ تو مجھے یاد ہے کارنیلیس آیا ہمارے گھر، یہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور یہ دیکھیں ان زمانے کے لوگوں میں کس قسم کی انکساری تھی۔ چیف جسٹس شپ سے وہ ریٹائر ہو رہے تھے، جاوید اس وقت صدر تھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، تو وہ خود بنفس نفیس ہمارے گھر خدا حافظ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آج کل کون کرتا ہے یہ کام؟ تو تشریف لائے تو میں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب اور یہ کارنیلیس صاحب تھے، تو باتیں بڑی ہوتی رہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے
بہت مطلب میٹافزیکل اور اعلیٰ معیار کی علمی باتیں کی، اور کوریلیس صاحب بھی بہت تھے ماشاءاللہ، ہر لحاظ پہ ان کو ہر جو تھا مسئلہ اس پہ عبور تھا، تو یہ باتیں کرتے رہے، میں سنتی رہی. تو جس وقت جانے لگے تو مجھے کہنے لگے دی ڈسکشن ان یور ہاؤس مسٹ بی آف اے ویری ہائی انٹلیکچوئل لیول. میں نے کہا جج صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں. تو کہتے ہیں then what do you talk about movies؟ مجھے اس بات پہ بڑی ہنسی آئی کہ دیکھیے کہ کجا ایک ایکسٹریم اور کجا دوسری جو تھی حد. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے آپس میں کوئی علمی باتیں خاص نہیں ہوتی تھی. یہ جو انہوں نے ابھی حوالہ دیا ڈاکٹر شہزاد قیصر نے کہ جس وقت وہ کتاب لکھ رہے تھے اور تحقیق کر رہے تھے تو اس طریقے سے انہوں نے خواب میں دیکھا، تو مجھے پوچھنے لگے یہ اتنی مجھے عجیب خواب آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں بھی آپ کو کوئی اس قسم کا مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کے والد آپ کی راہبری کرنے کے لیے ضرور آپ کی طرف رجوع کریں گے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے اس کے بارے میں، اب مجھے دیکھیں عمر ہو گئی، بیت بازی میں اول آتی تھی، اب مجھے اشعار یاد نہیں رہتے. وہ یہ تھا کہ پہلا یہ جو مصرع تھا وہ شاید آپ کریکٹ کر لیں. دوسرا یہ ہے برہمن مجھے کہتا ہے تو شرم آتی ہے. پتہ نہیں جو اسلام کے حوالے سے پہلا مصرع ہے، لیکن میرے ذہن میں رہے تو انہوں نے پرستی کو میرے پیش نظر لاتی ہے. یہ آگے یاد ایام گزشتہ مجھے شرم آتی ہے جو پیشانی پہ اسلام کا ٹیکا اقبال. ہاں ہے جو پیشانی پہ اسلام کا ٹیکا اقبال، کوئی پنڈت مجھے کہتا ہے تو شرم آتی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کی بات کا جواب آ گیا، تو آپ اس کی طرف یہ ضرور حوالہ دیجیے گا. اور انہوں نے پھر کتاب کی دیباچے میں میرا خیال ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح واقعہ پیش آیا. تو میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی. والدہ ان کی جب ان کا انتقال ہوا تو 9 سال کے تھے، اور کبھی نہیں بھولے اپنی والدہ کو. ظاہر ہے والدہ ہوتی ہے ایسی نعمت. اور ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب کا انتقال ہوا، ان کی عمر بھی 14 سال پوری نہیں تھی. تو وہ بھی بہت کم عمری ہوتی ہے، خاص طور پہ لڑکوں کے لیے وہ عمر ہوتی ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے والدین کی یا والد کی خاص طور پہ. اور وہ جو بات علامہ نے کی، جو آخری بات جاوید سے کی کہ جب وہ داخل ہوئے ان کے کمرے میں تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں جاوید ہوں. تو کہنے لگے جاوید بن کے دکھاؤ تو جانے. یہ بات ان کو کبھی نہ بھولی اور بچوں کو بھی بار بار بتاتے تھے یہ بات. اور میں نے سمجھتی ہوں انہوں نے بڑی کوشش کی پھر اپنی زندگی میں کہ جو معیار اقبال نے ان کے لیے ایک کیا تھا، سوچا تھا، اس معیار پہ وہ پورے اترے. اور اس میں چودھری محمد حسین نے بہت، میں سمجھتی ہوں، اپنی ذمہ داری جو تھی وہ پوری کی، نبھائی. کیونکہ وہ روز اپنے گھر جانے سے پہلے کچھ قلعہ گجر سنگھ میں رہتے تھے. پہلے جاوید منزل آتے تھے اور جاوید کے ساتھ وقت گزارتے تھے. غالب، اقبال، حالی، پہلے غالب اور حالی اور داغ اور پھر اقبال، کیونکہ اقبال ذرا ان میں سے سب سے مشکل ان کی سوچ ہے. تو یہ سب افکار انہوں نے انہیں سمجھائے بھی اور پڑھائے بھی تھی. اور اس کے بعد جب وہ گئے کیمبرج یونیورسٹی تو وہاں سے بھی ان کے باقاعدہ خط و کتابت جاری رہی. اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ تو تھا نہیں، اور ہر چیز میں وہ ان کی رہنمائی کرتے تھے. اور اس کا بہت انہوں نے قدردانی کی جاوید نے، جو استاد کا حق ہوتا ہے. جس دن واپس تشریف لائے تو جب یہاں ٹرین پہ اترے، اس زمانوں میں تو یہ باقی بھی نہیں تھا، پی آئی اے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو ٹرین سے آئے لاہور، تو میاں سلی وغیرہ سب ان کو لینے آئے ہوئے تھے ہوائی وہاں پہ اسٹیشن پہ. تو جب وہاں سے نکلے تو کہے چل یار گھر چلیے. میاں سلی نے کہا نہیں جی نہیں، پہلے میں جانا ہے قبرستان. اور قبرستان گئے چودھری محمد حسین، کیونکہ چودھری محمد حسین کا انتقال ہو گیا تھا جب ڈاکٹر صاحب ابھی کیمبرج میں تھے. تو سب سے پہلے وہاں جا کے اور پھر وہاں روئے بھی زاروں کتار، جیسے بھی ذکر کر رہے تھے کرنل مدر صاحب. یہ ان کے آخری ایام کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ہو جاتے تھے بڑی جلدی، اس طرح طریقت آئی ہو جاتی تھی. تو پہلے وہاں فاتحہ پڑھی، پھر علامہ اقبال کے مزار پہ گئے، داتا صاحب گئے، پھر گھر آئے. تو یہ جو استاد کا حق ہوتا ہے وہ میں سمجھتی ہوں یہ بھی انہوں نے اپنے والد سے سیکھا. کیونکہ جس وقت علامہ اقبال کو سر کا خطاب دے رہی تھی حکومت برطانیہ، تو پہلے تو یہ بحث چلی کہ جی لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. تو آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں لے لینا چاہیے. تو علامہ نے کہا کہ میں تب تک یہ خطاب نہیں قبول کروں گا جب تک میرے استاد کے بارے میں پہلے یہ نہ ہو ان کی پہچان. تو پھر حکومت نے ان کو دیا خطاب شمس العلماء، جس کا مطلب ہے سورج پڑھے لکھے لوگوں میں، اور یہ سید میر حسن کو. اس کے بعد انہوں نے یہ خطاب جو قبول کیا. تو میں سمجھتی ہوں
کہ یہ حق جیسے انہوں نے ادا کیا. چودھری محمد حسین بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک مقالہ ہے بہت عمدہ جس میں انہوں نے تمام ان کی خصوصیات بیان کی ہیں. لیکن فرزندی کا حق جو ہے انہوں نے ادا کیا وہ بھی بات کی تمام مقررین نے. اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے سب کی بات تو سنی نہیں کیونکہ میں پڑھاتی ہوں اصل میں جمعرات کو اور میری کلاس ابھی ختم ہوئی. تو وہ یہ تھا کہ یہ تحقیق جو انہوں نے کی زندہ رود پہ، یہ مجھے یاد ہے کہ 9 سال میں انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی. 3 سال وہ تھا جو ان کا تھا تشکیلی دور. اور یہ بات دیکھی کہ کوئی اسسٹنٹ ریسرچ کا نہیں تھا، کوئی کتابیں جمع کرنے والا نہیں تھا، کوئی لکھنے والا نہیں تھا. خود تحقیق کر کے اپنے ہاتھ سے ہر سے لکھتے تھے، اور لکھتے تھے سیاہی میں، قلم لیتے تھے سیاہی والی، اور ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا تھا ایک بلیڈ. میں کہتے ڈاکٹر صاحب آپ پینسل سے لکھ لیا کریں. نہیں تم چھوڑ دو اس کو، وہ جی کرنا ذرا غلطی ہونی تو وہ بلیڈ سے اس کو کاٹنا اور پھر اس کی تصحیح کرنی اور پھر آگے چلنا. تو 3 سال کی تحقیق کے بعد صرف ان کا تشکیلی دور انہوں نے مکمل کر سکے، پھر اس کو شائع کر دیا. اور پھر 3 سال کے بعد وسطی دور، اور پھر اسی طرح 3 سال کے بعد جو تھا اختتامی دور. تو یہ تینوں حصے پھر تینوں ادوار کے بارے میں آخر میں ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا جو یہاں ہمارا خیال موجود ہے. زندہ رود بڑا ضخیم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ واقعی انہوں نے فرزندی کا حق ادا کیا کہ انہوں نے اس قسم کی غیر جانبدار تحقیق علامہ اقبال پہ کی جو کسی اور نے شاید محقق نے اپنے زاویہ نگاہ سے کرتا ہے. کوئی زیادہ ان کی پارشل ہے، کوئی زیادہ ان کے، جیسے ابھی اختلاف کا ذکر ہوا، اختلاف کرنے والے بھی ہیں، لیکن انہوں نے بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں اس کا کتاب کی تحقیق بھی کی، اور پھر اس میں جو بھی لکھا اور جو شائع کیا وہ اس کے بارے میں تھا. اور میں نے تو سچ بات ہے جو بھی اقبال کے فکر کے بارے میں سیکھا جانا وہ ڈاکٹر جاوید اقبال سے جانا. اس سے پہلے تو مجھے چند اشعار آتے تھے اور میری سمجھ بوجھ کو اتنی ہے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی جو بلاتے چلے جاتے ہیں، وہ تو صرف یہ ہے کہ میں کہتی ہوں چلے اقبال کی اقدار کو فروغ مل رہا ہے، اگر میرے جانے کی وجہ سے کوئی ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو میں چلی جاتی ہوں، لیکن میرا اس میں کوئی ایسا مثبت کردار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے جاوید نامہ کا جو انہوں نے تمثیل ترجمہ کیا اور پھر اس کو وہاں پہ پریزنٹ کیا دبستان اقبال میں سمجھتی ہوں لوگوں نے بہت پسند کیا. اور یہ آخری جو انہوں نے شائع کی نا کتاب، وہ یہاں موجود نہیں تھی. وہ جو ان کا ڈرامہ نویسی کا شوق تھا نا وہ ختم نہیں ہوا. انہوں نے کتاب لکھی تھی رضیہ سلطان. رضیہ سلطان یہاں پہ نہیں ہے، تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی مقبول ہوئی. بلکہ ہم گئے وہاں فاطمہ جناح گرلز کالج میں، انہوں نے اوتھیلو کا ڈرامہ کیا. تو مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے بلایا کیونکہ میں ان کے بورڈ کی ممبر ہوں. تو میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ساتھ لے آؤں. تو وہ کہنے لگے جی یہ تو آپ ہمارے لیے بہت ایک بڑی بات ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب آئے. ڈاکٹر صاحب گئے، میں گئی، میں کچھ اور بھی اپنے کا کو لے گئی. تو بہت انہوں نے پسند کیا. تو ان کو کہنے لگے کہ اچھا میں نے بھی ڈرامہ لکھا ہے تو اگر ہو سکے تو کبھی اس کو بھی آپ اسٹیج پہ کریں. تو ابھی پچھلے سال انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا وہ ڈرامہ رضیہ سلطان جو تھا وہ وہاں فاطمہ جناح گرلز کالج میں پیش کیا. اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک ڈاکٹر صاحب کے لیے خراج تحسین تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو اتنے بڑے زبان ڈرامہ نویس نہیں تھے، لیکن اس ڈرامے کو پیش کرنا اس انداز میں انہوں نے بہت کیا. ڈاکٹر صاحب تو زیادہ یہ سوچ بچار اور ادب کے بارے میں تھی، لیکن جو غریباں چاک ہے اس کو بھی میں بتا دوں، اور میں یہیں پہ بات ختم کروں گی. آپ لوگ بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں اور ٹائم بھی ایسا ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے شفیق تھے شوہر کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا جو فیصلہ تھا وہ یقینی درست تھا. کبھی کسی بات پہ انہوں نے مجھے ٹوکا نہیں، کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی. اور صرف شفیق شوہر نہیں، شفیق باپ بھی تھے. اور میں سمجھتی ہوں میرے ساتھ جو ان کی شفقت اور محبت تھی وہ اس وجہ سے بھی تھی کہ والدین کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا قریبی تو رشتہ تھا ہی نہیں سوائے بہن کے. اور میں سمجھتی ہوں یہ میاں سلی کی بڑی ان کے اوپر ہے مہربانی اور شفقت کے. جس وقت وہ واپس آئے انگلستان سے تو کہنے کہ میاں سلی میں اس کارے چکرلا کس طرح رہا، کیونکہ بانو کی شادی انہوں نے جانے سے مہینہ پہلے کی تھی کہ اپنی ذمہ داریوں سے میں فارغ ہو جاؤں. تو اگر آ جائیں جاوید منزلی تو کتنا اچھا ہے. اور میاں سلی نے کوئی نہیں سوچا کہ اتنے بڑے خاندان کا میں افروز جرا ہوں یا میرے والد جو ہیں اتنے بڑے روسا میں سے شامل ہیں. فوراً اپنے آپ اور اپنے اہلیہ کو رفیقہ حیات جو بانو ان کی تھی ہمشیرہ ان کو لے کے تو جاوید منزل میں آ گئے. اور یہ میرا خیال ہے 1956 کا واقعہ ہے جب ڈاکٹر صاحب واپس آئے، اور 1963 تک پھر وہ جاوید منزل میں ہی رہے. اور پھر گھر بنا لیا میاں امیر الدین نے گلبرگ میں. تو کہیں گے یار میاں سلی تو کدے تھے واپس آ جانا اور اتھے تو رہ جانا ہے.
تو پھر آنٹی ڈورس کہنے لگی کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو یہ جاوید شادی کرے گا، نہیں تو اس کو سارے اپنے گھر کی سہولتیں میسر ہیں. آنٹی ڈورس گھر چلاتی تھیں، بانو سبھی بچے تھے اور وہ نہیں شادی کرتے تھے، حالانکہ بانو نے بہت کوشش کی. تو پھر اس وجہ سے جب وہ منتقل ہو گئی گلبرگ، اور آنٹی ڈورس سے کہنے لگی میں تو واپس جا رہی ہوں جرمنی، کیونکہ میرا بھائی جو تھا وہاں کمیونسٹ پارٹ ایسٹ جرمنی میں، جب وہ ہو جاتے ہیں 70 سال کے تو اسکار رفتہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں مرضی جاؤ، اس سے پہلے کہیں جانے نہیں دیتے. وہ بھی ویسٹ جرمنی آ گئے کہ میں آئی وانٹ ٹو گو اینڈ لیو ود مائی بردر اینڈ مائی فیملی. وہ بھی چلے گئے. جب اکیلے رہ گئے تو پھر احساس ہوا کہ اب تو واقعی کوئی مجھے چاہیے اپنا ساتھی. تو پھر یہ ہماری شادی جو ہے بانو نے اور بیگم شاہ نواز کو ساتھ لے کے گئی تو یہ ارینج ہو گئی. اور میں سمجھتی ہوں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بالواسطہ طور پر میرا اقبال سے رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور ڈاکٹر جاوید اقبال کی وجہ سے مجھے بہت کچھ ان کے بارے میں معلوم ہوا. اور یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے پرچار کیا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے. 2 باتیں وہ کرتے تھے کہ اسپریچول ڈیموکریسی کو کہیں ڈسکرائب نہیں کیا، نہ اقبال نے اور نہ قائد اعظم نے، لیکن ایک بات پہ ان کا ایمفسس تھا، اور وہ تھا کہ جو اصل جمہوریت ہے، اسلامی جمہوریت یا اسپریچول ڈیموکریسی، وہ ہے جس میں احترام انسانیت ہو. اور اب انسانیت کا لفظ دیکھیں، اس میں عورتیں، مرد، ٹرانسجینڈرز، مائنورٹیز، میجورٹیز سب شامل ہیں. تو یہی تصور تھا اقبال کو، اور اسی کو حقیقت بنانے کے لیے قیادت کی قائد اعظم نے. اور جب وہ تشریف لائے تو آپ نے وہ واقعات پڑھے ہوئے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کیسے وہ جا کے ان کو باہر ریسیو کر کے لائے، ان کے کپڑوں پہ کتنا متاثر ہوئے اور انہوں نے دستخط اپنا ثبت کیا. اور جب انہوں نے پوچھا واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو وین یو گرو اپ، یہ بالکل دم بخود ہوئے، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اقبال کی طرف مخاطب ہو کے پوچھنے گئے کہ کیوں جواب نہیں دیتا؟ تو اقبال نے آگے سے برجستہ جواب دیا ہی از ویٹنگ فار یو ٹو ٹیل ہم واٹ ٹو ڈو وین ہی گروز اپ. تو یہ بات بھی رقم ہوئی ہے. اور یہ جو اسپریچول ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے، احترام انسانیت، اس میں ابھی کرنل صاحب نے ذکر کیا، اس کے 3 پہلو ہیں، اور وہ ہیں انسانی حقوق اور انسانی اخوت اور انسانی آزادی. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، اور یہی سب سے بڑی بات جو قائد اعظم نے کہی تھی وہ ہے ایلیمینیشن آف کرپشن. انہوں نے 3 چیزوں سے ہمیں خبردار کیا تھا، کرپشن، جابری اینڈ نیپوٹزم. اور یہی تینوں چیزیں ہماری گھٹی میں آئی ہیں. اور اب اللہ کرے کہ یہ جو نئی ہم نے منتخب کی ہے حکومت، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ اس راستے پہ چلے اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوں. اور ایک بات جو ڈاکٹر صاحب اپنے بارے میں کہتے تھے علامہ اقبال کے حوالے سے، اور اپنا یہ جو انہوں نے یہ خطبات چھاپے ہیں اپنے، ایک تو علامہ اقبال کے 6 لیکچرز ہیں نا، میں سمجھتی ہوں بہت اچھی انہوں نے تفصیل اور تفہیم لکھی ہے، کیونکہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہی نہیں، اتنا ثقیل ہے. لیکن اپنے بارے میں یہ کہتے تھے، تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زنار. اور یہ میں بتاتی چلو، لوگ سمجھتے تھے بڑے انگریز پرست ہیں، اور ان کا تمام روزے رکھتے تھے، سوائے کہ جب ان کی عمر 90 کی ہوئی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب آپ کے پاس کا یہ کام نہیں، آپ جمعے کے جمعے روزہ رکھ لیا کریں. اور یہ جو آخری سال تھا اس میں تو بیمار رہے تو روزہ نہیں رکھ سکے، نہیں تو اتنی پابندی سے میں کبھی کوئی روزہ میرا چھوٹ جائے ڈاکٹر صاحب رکھتے تھے. اور 5 وقت کے نمازی. اور اس میں یہ بھی بتا دوں، صبح جس وقت بھی اٹھتے تھے صبح کی نماز اسی وقت، کمرے میں نکلنے سے پہلے، کوئی اور کام کرنے سے پہلے فجر پڑھتے تھے، چاہے فجر سے اشراق کا بھی وقت ہو گیا ہو، کیونکہ وہ بھی ذرا سست الوجود تھے اپنے والد سے. اور پھر دوپہر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے تھے، ظہر اور عصر، جمع بندی. اور یہ شیعہ فقہ میں تو ہے. اور پھر اسی طرح مغرب اور عشاء، اور وہ کہیں جانا ہوتا تو پہلے ہی پڑھ لیتے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ قضا کر کے، نہیں، اگر قضا کی اجازت ہے تو پیش بندی کی بھی اجازت ہے، تو کیوں نہ انسان فائدہ اٹھائے. وہ پہلے نماز، لیکن نماز کبھی چھوڑی نہیں. سب کا آپ کا بہت شکریہ. آپ نے سنا.